بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیٹی آبدہ بہت نیک طبیعت کی مالک تھی۔ میں نے اس کی تربیت اچھے اصولوں پر کی تھی۔ مجھے اس پر بڑا مان تھا۔ مگر میں نے کبھی بھی اسے کھیلنے کودنے سے نہیں روکا تھا۔ اگرچہ وہ 17 سال کی ہو گئی تھی، مگر اب بھی لڑکیوں کے ساتھ قریبی چشمے پر نہانے جاتی اور شام کو بھی کھیل کود کرتی۔ مجھے محلے کی عورتیں کہتی کہ تمہاری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، اسے اپنے گھر میں کام کاج سکھاؤ، مگر میں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دھرتی تھی۔ میرے خیال میں کھیل کود لڑکیوں کا حق ہوتی ہے، انہیں زندگی میں کسی چیز سے روکنا نہیں چاہیے۔ مگر میں کچھ دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ شام کو میری بیٹی آ کر بستر میں منہ چھپا کر لیٹ جاتی ہے۔ اس کی طبیعت عجیب سی ناساز رہتی۔ پہلے تو میں نے اس بات کو معمول کا بخار سمجھا، مگر اسے کوئی چیز کھائی نہ جاتی۔ ذرا سی بو سونگھ لیتی تو طبیعت خراب ہو جاتی، اور اس کے جسم میں عجیب سی تبدیلیاں بھی آ رہی تھیں، جس سے میرا ماتھا ٹھنکا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے ڈاکٹر مظہر کے کلینک پر لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے ٹیسٹ لکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو ڈاکٹر صاحب نے عجیب انکشاف کیا۔ کہنے لگے، آپ کی بیٹی تو 1 مہینے سے امید سے ہے، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مارے شرمندگی کے میرا سر جھک گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اس قدر نیچ کردار کی مالک ہوگی۔ میں نے وہیں پر اسے ڈاکٹر کے کلینک میں ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ بے غیرت، بے شرم، تجھے حیا نہ آئی اپنے ماں باپ کی عزت پر کالک ملتے ہوئے؟ میری بیٹی حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ مجھے کیوں مار رہی ہو؟ میری بیٹی رونے لگی۔ مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، بتا کون ہے وہ جس کا گناہ تیری کوکھ میں پل رہا ہے؟ میرے منہ سے آخر الفاظ نکل ہی گئے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھنے لگی۔ اماں، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا تجھے مجھ پر اتنا مان نہیں؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اور تو کسی سے بھی پوچھ لے اماں، خدا قسم میں نے وہاں آنے والے کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی۔ میری بیٹی رو رہی تھی۔ اس کا انداز تو سچا تھا، اس کے لہجے میں کچھ شرمندگی نہیں تھی کہ میں یہ کہہ سکتی کہ وہ واقعی میں جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے، زاروں قطار رونے لگی۔ بولی، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، یہ سچ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کسی لیڈی ڈاکٹر سے لازمی چیک کروائیں، ایک خاتون ڈاکٹر ہی آپ کو اس بارے میں زیادہ معلومات دے سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے، ان سے اس مسئلے پر مزید بات کرنا مناسب نہ تھا۔ تبھی میں اسے ڈاکٹر شازیہ کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر شازیہ ہمارے علاقے کی جانی مانی ڈاکٹر تھیں۔ ان کے پاس عورتیں اکثر ایسے مسائل لے کر جاتی تھیں جن میں اور کوئی ان کی مدد نہ کرتا تھا، مگر ان دنوں قانون میں سختی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر شازیہ بھی کسی کے ساتھ نرمی نہ برتتی تھیں، مگر مجھے امید تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے اور ڈاکٹر شازیہ یقیناً اس رپورٹ کی تردید کر دے گی۔ تب میں نے انہیں سارا معجزہ بتایا۔ انہوں نے رپورٹس دیکھیں اور میری بیٹی کا طبی معائنہ کرنے کا کہا۔ اسے بستر پر لٹایا، چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کی بیٹی واقعی کنواری ہے، اسے کسی نے چھوا تک نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ امید سے ہونے کی بات درست ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو میں دوبارہ ٹیسٹ کیے دیتی ہوں، لیکن یہ جس لیب کے ٹیسٹ ہیں وہاں پر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر شازیہ کی بات سن کر میرا تو دل بھج کر رہ گیا۔ اب میں کس سے امید کرتی اور کیا کہتی؟ میں جان گئی تھی کہ واقعی بات وہی ہے جو ڈاکٹر مظہر نے کہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ پلیز ہماری مدد کریں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میری بیٹی معصوم ہے۔ آپ مدد کریں گی تو ہی یہ مسئلہ حل ہو پائے گا، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر شازیہ نے مجھے سمجھایا کہ میری بیٹی کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ یہ جو بھی ہوا ہے کسی ایسے حادثے کا نتیجہ ہے جس میں آپ کی بیٹی کا قصور نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے گھر آ کر لاکھ ہزار بار پوچھا کہ بیٹی سچ بتا دے، ایسا تیرے ساتھ کیا ہوا کہ یہ حادثہ ہو گیا، مگر میری بیٹی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ بالآخر بات ہوتے ہوتے اس کے بھائیوں اور پھر باپ تک پہنچ گئی۔ گھر میں تو ایک طوفان آ گیا۔ اس کے بھائی اور باپ مجھے طعنے دینے لگے کہ میں نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے اس سے زیادہ کیا شرمندگی اٹھا سکتی ہے کہ شادی سے پہلے ہی رسوائی اس کا مقدر بن جائے۔ اپنے کمرے میں پریشان بیٹھی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ بیٹی کا گلا بھی گھونٹ دوں
اور خود بھی اس ظالم دنیا سے کہیں دور چلی جاؤں جہاں نہ لوگوں کے طعنے ہوں نہ باتیں ہوں، مگر ذہن مسلسل ایک ہی بات پر زور دے رہا تھا کہ اگر میری بیٹی معصوم ہے تو اس کا ثبوت کون دے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ پہلے اسے کہو قرآن پر قسم کھا کر ہمیں اس بات کا یقین دلائے کہ اس نے اپنی طرف سے ایسی کوئی غلطی نہیں کی جس کا یہ نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے بات کی تو وہ تیار ہو گئی، بولی اگر اس طرح ابا کی نفرت مجھ سے کم ہو سکتی ہے تو میں یہ سخت قدم اٹھانے کو بھی تیار ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں اپنی بیٹی کا درد دیکھ کر سمجھ گئی کہ واقعی اس کا کوئی قصور نہیں، مگر یہ زمانہ کب کسی پر یقین کرتا ہے۔ تب اس نے اگلے دن صبح صبح اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی قسم کھائی کہ اس نے آج تک کسی لڑکے سے نہ ہی اس طرح کی کوئی بات کی اور نہ اس کی یادداشت میں کوئی ایسا حادثہ پڑتا ہے جس سے اس کی عزت اور ناموس پر آنچ آئے، مگر کہتے ہیں کہ انسان کا عمل اس کی باتوں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اتنی بڑی قسم کے باوجود بھی عابدہ پر اس کے بھائیوں اور باپ نے یقین نہیں کیا۔ یہی کہا کہ جب انسان ایک عمل برا کرنے کے لیے نڈر ہو جاتا ہے تو دوسرا عمل کرنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اب ہم ماں بیٹی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اگلے دن میرے میاں گھر آئے تو بولے عابدہ سے کہو کہ کپڑے پہن کر تیار ہو جائے، اسے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ اپنے شوہر کی بات نے میرا دل دہلا دیا۔ 17 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کو کیسے بہا سکتی تھی، مگر ان کا حکم تھا سو ماننا پڑا۔ میں نے بیٹی کو اچھے کپڑے پہنا دیے، مگر وہ زندہ لاش کی مانند لگ رہی تھی۔ لڑکے والوں نے نوشین کو دیکھنے کے بعد اس نکاح کے لیے ہاں کر دی اور جلد ہی مولوی صاحب کو بلا لیا گیا۔ میں حیران تھی کہ لڑکا کہاں ہے۔ تب میرے میاں نے کونے میں بیٹھے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا، جسے دیکھ کر میری تو روح فنا ہو گئی۔ انتہائی کرخ شکل کا 40 سالہ وہ آدمی جسے میری 17 سالہ بیٹی کے ساتھ بیاہا جا رہا تھا، اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری معصوم سی بیٹی اس کرخت آدمی کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ اپنی بیٹی کو اس جہنم میں مت جھونکیں، مگر ان پر تو جیسے جھوٹی انا اور عزت کا بھوت سوار تھا۔ میری بیٹی کو 2 کپڑوں میں بہا کر اس کرخت آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا اور میرا کلیجہ تو جیسے پھٹ گیا۔ نہ جانے کئی دن میں اپنی بیٹی کا آنگن اجڑنے پر روتی رہی۔ بیٹی کے سسرال سے کوئی خبر نہیں آتی تھی، اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ شاید وہ لوگ میری بیٹی کو صرف اپنے گھر کے کاموں کے لیے بہا کر لے گئے تھے اور میرے شوہر کو اس چیز کا ذرا احساس نہیں تھا۔ میرے گھر میں تو اس کے لیے صرف اور صرف اب نفرت ہی بچی تھی۔ میں اللہ سے روز دعا کرتی کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ میری بیٹی کی پاکیزگی ثابت ہو جائے۔ 8 مہینے بعد جب اس نے بچے کو جنم دیا تو اس کے شوہر نے اسے اپنا نام دے دیا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب کافی نہیں ہے۔ میری بیٹی کو عزت اور مقام دلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کے بھائی اور باپ بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ بے گناہ تھی اور یہ کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اتفاق سے ان دنوں میرے بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ میری بہو نوشین بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے آتے ہی سب گھر والوں کے دل جیت لیے۔ ان دنوں میں تنہا اپنے کمرے میں پڑی سلگتی رہتی تھی۔ اپنی بیٹی کا غم مجھے چین سے سونے نہ دیتا۔ میں کہتی ہوں کہ ایسی بہوئیں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ نوشین نے میرے دل کا حال پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب بتا دیا کہ بیٹی کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اسے سارا قصہ سنایا کہ کیسے وہ امید سے ہوئی، ڈاکٹر نے اس کی پاکیزگی کی گواہی دی، مگر کسی نے اس پر یقین نہ کیا اور پھر اسے 40 سال کے آدمی کے ساتھ اسی جرم کی سزا میں بیاہ دیا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ نوشین میری بات سن کر سمجھ گئی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ یقیناً اپنی بیٹی کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ بولی کہ میں اس بات کی کھوج ضرور لگاؤں گی۔ وہ مجھ سے اپنی بیٹی کے شب و روز کے بارے میں پوچھتی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ صبح تک گھر میں ہی رہتی تھی، بس شام کو چشمے پر نہانے جاتی تھی، باقی لڑکیاں بھی ساتھ ہوتی تھیں۔ اسے تیراکی کا بھی شوق تھا، مگر وہ صرف لڑکیوں کے ساتھ جاتی تھی۔ لڑکیاں چادریں تان کر کھڑی ہوتیں اور 2 بچیاں تیراکی کرتیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً مجھے لیے چشمے پر گئی۔ نوشین نے وہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر جائزہ لیا اور پھر جھیل کنارے بیٹھے پاگل سعید کی جانب اشارہ کیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بس بیٹا، یہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہے،
یہ سارا دن اس جھیل میں رہتا ہے، کبھی نہاتا ہے، کبھی اپنے سر پر پانی ڈالتا ہے اور کبھی ریت۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا روگ ہے، بس یہ یہیں پڑا رہتا ہے۔ جب لڑکیوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ میں نے وضاحت دی۔ اب نوشین باقاعدگی سے جھیل پر جانے لگی۔ میں دیکھتی کہ وہ ہر شام کو ایک مخصوص وقت پر جاتی اور جھیل کا تھوڑا سا پانی بوتل میں بند کر کے گھر لے آتی۔ اس کی حرکات کی مجھے سمجھ نہ آتی۔ بالآخر کچھ دن بعد اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کی بیٹی کی بے گناہی ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ نوشین کی سفارش پر اس کا بھائی اسے میکے لے آیا۔ یہاں آ کر ہم سب سے مل کر وہ بہت روئی۔ تب نوشین نے اس کے بیٹے کے کچھ بال اتروا کر رکھ لیے اور خون کا نمونہ بھی لے لیا۔ عابدہ تو ایک دن رہ کر چلی گئی۔ اگلے دن نوشین نے ہم سب کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا اور ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، آپ سب لوگوں کو ایک ایسی بات بتانے جا رہی ہوں جس پر آپ یقین نہیں کریں گے، مگر میرے پاس ہر بات کا ثبوت ہے۔ بنا ثبوت میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ مجھے امی سب بتا چکی ہیں کہ عابدہ کی شادی کیسے ہوئی تھی اور یہ کہ اس پر کیا الزام لگایا گیا تھا، مگر ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنی بہنوں جیسی نند کی بے گناہی کو ثابت کروں۔ چنانچہ میں نے جھیل کے پانی کا ایک نمونہ لیا اور اسے لیب میں جا کر ٹیسٹ کیا۔ جھیل کے پانی کے ٹیسٹ سے پتہ چلا ہے کہ یہ پانی یہاں پر نہانے والے کسی بھی شخص کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے، اور اس پانی کے کسی دوسری لڑکی کے استعمال میں آنے سے وہ لڑکی امید سے ہو سکتی ہے اور اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات آج میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے کہ ایسا ہونا ناممکن نہیں۔ اسی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے کئی جیلوں میں قید لوگوں کے بچے ان کی موجودگی کے بنا ہی ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اب اس بات کا شعور تو ہوگا ہی کہ آپ میری بات کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہماری عابدہ بالکل بے قصور ہے۔ ثبوت کے طور پر آپ اس کے بچے کے ڈی این اے ٹیسٹ دیکھ لیں۔ یہ بچہ اسی پاگل کا ہے جو جھیل کنارے بیٹھا رہتا ہے اور اسے کوئی پوچھتا تک نہیں کہ یہ پورا دن جھیل پر کرتا کیا رہتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آنٹی کی تربیت میں اتنا اثر تو ضرور ہے کہ آپ کی بہن نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس سے آپ کی عزتوں پر آ جائے۔ یہ ایک قدرتی حادثہ تھا جس کے لیے میرے خیال میں اسے معاف کرنا ہی بہتر ہوگا۔ بہو نے بات ختم کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ میرے میاں اور بیٹے منہ کھولے نوشین کو دیکھ رہے تھے کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ نوشین نے سچ کہا تھا، اور پھر اس کی بے گناہی ثابت ہونے پر اس کے بھائیوں نے اسے آدھا ادھورا قبول تو کر لیا، مگر اب اس سب کا فائدہ نہ تھا کہ وہ اپنی جوانی اس کرخت آدمی کے ساتھ برداشت کر چکی تھی، اور اب اس کے دل میں کوئی امنگ باقی نہ رہی تھی۔ سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ عورت کو تو یہ زمانہ بنا غلطی کے بھی سزا دیتا ہے، اس لیے میری بیٹیوں محتاط رہنا، کبھی کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ تمہاری عزت اور عصمت پر آن جائے اور تم اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکو، کیونکہ یہ دنیا عورت کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔